مسلسل نیشنل ہائی وے 44 پر بارشوں کا جو سلسلہ جاری ہے اور آج صبح تک جو گاڑیوں کی آواجاہی تھی وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے. لیکن جس روڈ پہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہ شوپیاں سے پنچ کی طرف روڈ جاتا ہے، مغل روڈ. اس مغل روڈ کی اگر بات کریں تو ابھی تک ہم نے کئی بار یہ سنا ہے کہ نیشنل ہائی وے کا درجہ اس کو دیا جائے گا، اور ریسنٹلی ایک اور اناؤنسمنٹ کی گئی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس روڈ پر ایک ٹنل تعمیر کی جائے گی، اور ساتھ ہی جو اسٹریچ ہے شوپیاں سے لے کر جو پلیس ہے ٹنل تک کی، تو وہاں تک ہی اس کو نیشنل ہائی وے جتنا بڑا ہے وہاں اتنا اس کو وسیع کیا جائے گا. لیکن جو ابھی کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اس وقت نیشنل ہائی وے کے طور پہ یہ بطور ایک نیشنل ہائی وے اس وقت کام دے رہا ہے. جتنی بھی ہماری چاہے سری نگر سے گاڑیاں آ رہی ہیں یا جموں کی طرف سے، چاہے ان میں تیل کے ٹینکرز ہیں، ان میں چکن سے بری ہوئی گاڑیاں ہیں، یا اگر ہم شوپیاں کی طرف سے بات کریں تو فروٹ سے لدی ہوئی گاڑیاں جو ہیں اس روڈ پہ بھی ان کی آواجاہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی بیرون ممالک سے جو لوگ اس وقت کشمیر میں ہیں، اور اس وقت وہ پریفر کر رہے ہیں کہ مغل روڈ کو بھی اس ایک اپنا جو راستہ ہے باہر نکلنے کا اس کشمیر سے وہ پریفر کر رہے ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو اگر ہم اپنے شوپیاں کی بات کریں تو کیونکہ ہماری جو ڈپینڈنسی ہے بالکل ایگریکلچر پہ، اور شوپیاں علاقے میں جو ابھی تک جو فرسٹ فروٹ جو تیار ہو گیا ہے، جیسے ہم ناشپاتی کی بات کریں اس وقت وہ تیار ہو گیا، تو صحیح ٹائم پر وہ نیشنل ہائی وے 44 کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ صحیح وقت پر منڈی میں نہیں پہنچ پایا، اور جس سے لاکھوں کروڑوں کا نقصان جو ہے کو اٹھانا پڑا. اور اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے، ہمارا جو گالا ہے جو بھی ہائی ڈینسٹی کی ویرائٹی ہے، کیونکہ اگست سٹارٹ سے ہی یہ شروع ہو کر پھر سپٹمبر مڈ تک یہ رہ جاتا ہے، اور اسی وقت اس انڈسٹری کو بہت سال نقصان ہو چکا ہے. اور اگر اس ہفتے میں آواجاہی بالکل سموتھ نہیں رہی تو لاکھوں کیا کروڑوں کی تعداد میں جو فروٹ گروورز ہیں ان کو یہ نقصان جھیلنا پڑے گا. ایک اور بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی ہمارا جو ہے ابھی ہائی ڈینسٹی والا جو ایپل ہے وہ ابھی جانا سٹارٹ ہو گیا ہے اس نیشنل ہائی وے کی اس مغل روڈ سائڈ سے، اور 15 کے بعد ہمارا جو ٹریڈیشنل ایپل ہے، چاہے ہمارا کلو ڈیلیشیس ہے یا پھر ہمارا جو اپنا ٹریڈیشنل ڈیلیشیس ہے، اور جہاں ہم اس مغل روڈ کی بات کریں گے، اگرچہ ہم اس کو ایک متبادل کی طرف لے رہے ہیں، کیا یہ روڈ اتنا طاقتور ہے کہ اتنی ساری گاڑیوں کو یہ اپنے اوپر برداشت کر سکے؟ کیونکہ یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں جو فروٹ لیڈنگ وہیکلس ہے وہ جا رہی ہے، وہاں سے پیٹرول ٹینکرز، ڈیزل ٹینکرز اور بڑی جو گاڑیاں ہیں وہ اس روڈ پہ ٹورڈز کشمیر آ رہی ہے. تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جتنا وہ پیسہ ہزاروں اور کروڑوں کی شکل میں نیشنل ہائی وے 44 پہ لگا رہی ہے، اس سے اگر اس کا 10% یا 15% یا 20% ہی اس روڈ پہ لگایا جائے تو یہ ایک متبادل کے طور پر کام آ سکتا ہے. اور جو ہمیں اپریہنشن ہے کہ ہمارا ٹائم پہ منڈیوں میں پہنچنا چاہیے، تو وہ اس اپریہنشن سے بچ سکتے ہیں. کشمیر لائف کے لیے مغل روڈ سے میں شیخ لال.